بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، خبروں کی خبر میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ دیش و دنیا کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست ابرار الحق۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر سرخیوں کی طرف۔ حیدرآباد کی کراچی بیکری کے خلاف مظاہروں کے بعد مالکان کا نام بدلنے کی کوشش رکوانے کا مطالبہ۔ کیا امریکہ کے دباؤ میں پالیسی تبدیل کی گئی؟ کانگریس رہنما بھوپیش بگیل نے حکومت سے کیے چھپتے ہوئے سوالات۔ پاکستان ایک بار پھر مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سٹیج پر لانے میں کامیاب ہو گیا، عمر عبداللہ کا دعویٰ۔ کسانوں کے لیے خوشخبری، بہت جلد مہاراشٹر میں مانسون دستک دے گا۔ ناظرین، انڈیا اور پاکستان کے درمیان تناؤ کے عروج پر انڈیا کے شہر حیدرآباد میں موجود تاریخی کراچی بیکری کے سامنے ہلڑ بازی اور بی جے پی کے کارکنان کی جانب سے اس کے سائن بورڈ کو ڈنڈے مارنے کی ویڈیوز دونوں ملکوں کے سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہیں۔ انڈیا کے مقامی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ 10 مئی کا ہے، یعنی جس روز دونوں ممالک کے 4 روز تک ایک دوسرے کے خلاف عسکری کارروائیوں کے بعد سیز فائر معاہدہ طے پایا تھا۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کراچی بیکری کے سامنے موجود چند افراد، جنہوں نے گلے میں نارنجی رنگ کے مفلر ڈال رکھے ہیں اور ہاتھوں میں ڈنڈے کے جھنڈے بھی ہیں، وہ پاکستان مرد آباد کے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ ایک اور ویڈیو میں وہ ڈنڈوں کے ذریعے سائن بورڈ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس دوران بھارت ماتا کی جے کا نعرہ بھی لگایا جا رہا ہے۔ اس دوران 3 پولیس اہلکار انہیں روکنے کی کوشش کرتے دکھائی بھی دے رہے ہیں۔ اس واقعے پر انڈیا میں سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے بھی تنقید کی جا رہی ہے۔ ایک صارف سنجیو نے لکھا ہے کہ یہ لوگ جھنڈوں کو اسلحے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، ان پر مقدمہ کر کے انہیں جیل بھیجنا چاہیے۔ صارف راجندرا کوشیک نے ایکس پر لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان گنڈوں کے ذہنوں میں بیوقوفی بھری ہوئی ہے۔ 3 روز قبل کراچی بیکری نے اپنے انسٹاگرام ہینڈل سے ایک پوسٹ میں لکھا تھا کہ ہمیں انڈین ہونے پر فخر ہے، کراچی بیکری 100% انڈین برانڈ ہے، یہ انڈیا کے شہر حیدرآباد میں 1953 میں قائم ہوئی تھی۔ ہمارا نام ہماری تاریخ کا حصہ ہے لیکن ہماری قومیت کا نہیں۔ ہم آپ سے حمایت کی درخواست کرتے ہیں، ہم ایک انڈین برانڈ ہیں جو انڈیا کی محبت سے خدمت کر رہا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کو لے کر ملک میں سیاست گرم ہو گئی۔ حکومت کے اس فیصلے کو لے کر اپوزیشن جماعتیں تمام طرح کے سوالات کھڑے کر رہے ہیں۔ اب کانگریس رہنما اور چھتیس گڑھ کے سابق وزیر اعلیٰ بھوپیش بگیل نے پوچھا ہے کہ کیا امریکہ کے دباؤ میں حکومت نے اپنی پالیسی میں تبدیلی کی۔ اے بی پی کی خبر کے مطابق بھوپیش بگیل نے کہا ہے کہ کانگریس فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے۔ جب بھی بحران آیا، کانگریس نے سیاست کے بجائے ملک کے مفاد کو آگے رکھا۔ 1971 میں امریکہ کے دباؤ کے باوجود اندرا گاندھی نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے۔ دہشت گردی سے لڑائی میں سیاست نہیں، قوم پرستی کی ضرورت ہے۔ دشمن کے سامنے کمزوری نہیں، طاقت دکھائے۔ حکومت یہ بتائے کہ کیا امریکہ کے دباؤ میں ہم نے اپنی پالیسی تبدیل کر دی ہے۔ کانگریس نے اپنے تمام پروگرام منسوخ کیے۔ بحران کے وقت جب پورا ملک متحد تھا، تب سوشل میڈیا پر بی جے پی رہنما سیاسی بیان بازی کر رہے تھے۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ پہلگام حملے نے معیشت اور سفارتکاری دونوں لحاظ سے برسوں کے کام کو ختم کر دیا ہے۔ اس نے ریاست کی سیاحت کو ایک جھٹکا دیا ہے جو ایک طویل عرصے کے بعد بحال ہوا تھا، اور پاکستان کو دوبارہ بین الاقوامی برادری میں کشمیر کا مسئلہ اٹھانے کا موقع فراہم کر دیا۔ مسٹر عبداللہ نے این ڈی ٹی وی کو ایک خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے مزید کہا کہ ہم ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں ہمیں توقع نہیں تھی، ہمیں سیاحوں سے بھرا ہونا چاہیے تھا، معیشت میں تیزی، بچوں کو اسکول میں ہونا چاہیے تھا، ہوائی اڈوں کو روزانہ 50-60 پروازوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے تھا، لیکن اب وادی خالی ہیں، اسکول بند کرنے پڑے، ہوائی اڈے اور فضائی حدود بند ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ جو بظاہر خود کو ایک ماڈریٹر اور ثالثی کردار کے طور پر شامل کرنا چاہتا ہے، انہوں نے آگے کہا ہے کہ جنگ بندی جو گزشتہ چند دنوں تک ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات میں دیگر مشکلات کے باوجود منعقد ہوئی تھی، آج وہ جنگ بندی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ناظرین، ملک بھر میں موسم سے متعلق ایک مثبت خبر سامنے آ رہی ہے۔ اس سال 2025 کا جنوب مغربی مانسون معمول سے 4 دن پہلے یعنی 27 مئی کو کیرل کے ساحلی پر پہنچنے والا ہے۔ ایسا اندازہ بھارت کے محکمہ موسمیات یعنی کہ IMD نے ظاہر کیا ہے۔ یہ واقعہ گزشتہ 17 برسوں میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے 2008 میں مانسون اتنا جلدی آیا تھا۔ 14 مئی تک کے مہاراشٹر میں تیز ہواؤں، بجلی کی گرج اور بارش کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے ریاست میں گرمی سے کچھ حد تک راحت ملنے کی بھی امید ہے اور زمین کی نمی میں اضافہ ہوگا۔ یہ موسم خریف کے موسم میں کاشتکاری کے لیے بہت موزوں ثابت ہو سکتا ہے۔ خیر ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔